بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پہ کن کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ کیسے واپس موڑوں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے ان کی آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو مضبوط رکھے اور مایوس نہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی آزمائش کا آخری مقام ہو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلدی لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ وقت کا سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ خود انسان بھی۔ بہت زیادہ خوفزدہ رہنے والا بڑا کام نہیں کر سکتا، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنے والا ہی آگے نکلے گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچنا جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔
ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں ہوگا۔ اور سنو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اخلاق وہ ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ نعمت شکر جاتی ہے اور مصیبت صبر جاتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکی کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبت کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھی چیزوں کو فوراً تو لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن اچھی چیزوں کی ایک نہ ایک دن قدر ضرور ہوتی ہے۔ پھر وہ اچھا چاہے آدمی ہو، اچھی بات ہو، کتاب ہو یا کچھ بھی اچھا ہو۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ یاد رکھیے، اب جو کچھ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر لکھو اور بولو کہ الزام لگا رہے ہو یا حقیقت بول رہے ہو۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے۔ نیکیاں کمانے کی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے۔ تم اگر حق پر ہو تو اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آخرت کی فکر کرو۔ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے، اسے ایمانداری سے کرو۔ انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے۔ جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے، تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ اتنے سارے انسان چل رہے ہیں، اگر ان کی تقدیر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ نظام چل نہ پاتا، فساد ہو جاتا۔ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔
حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں۔ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، نہ خود نا امید ہو نہ دوسروں کو ہونے دیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔